لله رب العباد والصلاة والسلام على سيد العباد الذي أخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع له. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. معزز سامعین حضرات، آج ہم حاجی یاسین صاحب، انہوں نے اپنی دکان کا الرحمن فیبرکس افتتاحی تقریب میں آج ہم یہاں پہ موجود ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ حاجی یاسین صاحب اور ان کے برخورداران سب کو بہت زیادہ برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس نئے سیٹ اپ میں، نئے سلسلے میں بہت زیادہ خیر اور بلائیوں کا نزول فرما دے. اور بقیہ جتنے احباب بھی موجود ہیں، کیونکہ بازار سے تعلق ہے تو سبھی تاجر ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، سب کو کاروبار کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. صبح سے لے کے شام تک دکان کی ڈیوٹی اور پھر کچھ وقت کے لیے یہاں پہ بیٹھنا، انشاءاللہ میں زیادہ دیر کوشش ہوگی کہ آزمائش نہ بنے آپ کے لیے. مختصر سی نصیحت جو بڑی ضروری ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، اللہ ہم سب کو سن لینے کے بعد اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہے جو عبادات بڑی پابندی سے ادا کر رہا ہے اور معاملات کے اندر ان کی بڑی خرابیاں پائی جاتی ہیں. یعنی نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، لیکن معاملات کا پاکیزہ نہیں ہے، معاملات اس کے درست نہیں ہیں. جھوٹ بھی بول رہا ہے، گالی بھی دے رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے، بہنوں بیٹیوں کے حصے بھی کھائی جا رہا ہے، لوگوں پہ ظلم بھی کر رہا ہے، گالیاں بھی دے رہا ہے، کسی کو تھپڑ مار رہا ہے. یعنی عبادات ہیں لیکن معاملات درست نہیں ہیں. کچھ وہ ہیں جن کے معاملات بڑے درست ہیں لیکن عبادات میں وہ زیرو ہیں. یعنی جھوٹ نہیں بولتے، وہ غلط بات نہیں کر رہے، حرام سے بچ رہے ہیں لیکن عبادت بھی نہیں کر رہے. پیارے بھائیو، یہ دونوں ہی طبقے غلط ہیں. ایک آدمی نمازی ہو، پرہیزگار ہو، اور اگر اس کے معاملات درست نہ ہوں تو یہ عمل بھی یقین جانیے خطرے کا باعث ہے. اور ایک آدمی اگر عبادت نہیں کر رہا، نمازی نہیں ہے، عبادت اللہ کی نہیں کرتا، عقیدہ اس کا صحیح نہیں ہے، اس کے معاملات جتنے بھی اچھے ہوں اللہ کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں رہتی. تو اسلام کا درس یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. بھائیو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ نماز کا درس دیا ہے وہاں پہ سچ بولنے کا بھی درس دیا ہے. جہاں پہ آپ نے روزے رکھنے کا ذکر کیا ہے وہاں پہ حلال کھانے کا بھی ذکر کیا ہے. جہاں پہ عمرے کا، حج کا ذکر ہے وہاں پر لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا بھی ذکر ہے. یعنی میں اسلام کی بعض باتوں کو مان رہا ہوں، یا یہ کہہ لیں جس کو من چاہتا ہے اس کو تسلیم کر رہا ہوں، جس کو من نہیں چاہتا اس کو تسلیم نہیں کر رہا. بھائیو، یہ مسلمانوں کا رویہ نہیں ہے، یہ اہل
اسلام کا بھی رویہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا بھی رویہ نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھیں، یہودیوں کا ایک عمل اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ فرمایا یہودی بعض کتاب کا حصہ مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے۔ بھائیو میں اپنی زندگی چیک کروں، کیا میری زندگی ایسی تو نہیں کہ میں قرآن کی بعض باتوں کو تو مان رہا ہوں لیکن بعض باتوں کو میں پسے پس ڈال رہا ہوں، جو میری مطلب کی ہیں اس کو میں نے چوائس کیا ہوا ہے، اور جو مطلب کی نہیں ہے ان کی طرف میں کان ہی نہیں دھرتا۔ بھائیو اللہ کو یہ اسلام نہیں چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے، پورے کے پورے اسلام کو اختیار کرنا ہے۔ یہ بھی ایک غلط رویہ ہے۔ بندہ جب عبادت کی لائن میں ہو، بندہ لوگوں کو، انسانوں کو انسان ہی نہ سمجھتا ہو، بندہ سمجھتا ہو بس یار میں مسجد اور میں نمازی اور میں روزے دار۔ بھائیو اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، یقین جانیے وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے اور مختصر وقت میں ساری باتیں سمیٹنا یہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن ایک جامع سا پیغام جو کم از کم میری زندگی میں انقلاب پیدا کر دے۔ یار جس معاملے میں میرے اندر کمی ہے میں اس کمی کو دور کر کے سچے نبی کی پیاری پیاری تعلیمات پہ عمل کر کے میں آپ کی سیرت کو اپنا کر آپ کے ساتھ اللہ مجھے جنت کا داخلہ دے دے۔ پیارے بھائیو ضرورت ہے آپ کی پوری سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایک صحیح البخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی ہیں شادی ہو چکی ان کی لیکن اس کے باوجود گھر میں بھی رہے، روزہ رکھا ہوا ہے، نماز پڑھ رہے، باہر سے باہر نکلے، دن بھر مسجد میں وقت گزر ہے، رات کوئی گھر میں کوئی مہمان آیا تو اس کی پرواہ نہیں، بیوی کی پرواہ نہیں، بچوں کی پرواہ نہیں، یعنی زندگی کے معمولات ایسے گزرتے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی جو اس صحابی کی بیوی کا عزیز رشتہ دار ہے، محرم، اس کے گھر پہنچے، حال احوال پوچھے حالات کیسے ہیں؟ اس نے کہا حالات کیسے ہونے ہیں، اس کو تو میری کوئی خبر ہی نہیں ہے، یا مسجد ہے گھر میں بھی آتا ہے تو میری طرف توجہ نہیں، نہ اولاد کا دھیان ہے نہ بچوں کا دھیان ہے۔ اور بھائیو ہماری شریعت بڑی کامل ہے، اللہ کی قسم ہے، صرف دین نماز روزے کا نام نہیں ہے، صرف ہاں نماز روزہ عبادت، اس کے بغیر دین کمپلیٹ نہیں ہے، لیکن یہ مکمل دین یہ نہیں ہے کہ میں اگر نمازی ہوں تو میں سمجھوں میرے اوپر دوسرا کوئی حق ہی کوئی نہیں۔ یہ صحابی ہے اور میں سمجھتا ہوں اللہ نے صحابہ کی زندگی کو بھی سیرت بنایا ہے، مقصد اس کا صرف یہی ہے بعد میں آنے والے لوگوں کو مسائل کا پتہ چل جائے، ان کو دین کی سمجھ آ جائے۔ اب یہ صحابی گھر میں مہمان ہے، رات تک جب ویٹ کیا نا میزبان کا تو کافی رات گزرنے کے بعد جب میزبان صحابی گھر میں آئے تو مہمان کے آگے کھانا رکھا ہوا ہے، اس نے کہا جناب کھانا کھائیں، میزبان کہتا یار مجھے طلب نہیں ہے، تم نہیں کھانا ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم ہے اگر تم نے نہیں کھانا تو میں نے بھی نہیں کھانا۔ اب جب قسم اٹھائی نا تو مجبوراً ساتھ بیٹھنا بھی پڑا، کھانا بھی کھانا پڑا۔ اچھا رات بسر کی، ابھی رات کا کچھ حصہ گزرا ہے، یہ جو میزبان سے ابھی ہے نا انہوں نے اٹھ کے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تہجد کا، اور جو مہمان سے ابھی ہیں اس نے کہا لیٹ جاؤ، ان علیک لیل طویل، ابھی تو بڑی لمبی رات پڑی ہے، لیٹ جاؤ ابھی بڑا وقت ہے۔ اب یہ جو مہمان سے ابھی تھے نا انہوں نے جب روکا تو میزبان کو بڑا غصہ آیا کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، یہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہا، یہ کہہ رہا لیٹ جاؤ ابھی بڑا وقت پڑا ہے۔ کہتے ہیں دوسری مرتبہ پھر میں نے کوشش کی تو پھر صحابی نے مجھے کہا بھی لیٹ جاؤ، لیل طویل، ابھی تو رات لمبی ہے، وقت بڑا پڑا ہے، پریشان نہ ہو، تہجد میں نے بھی پڑھنی ہے تم نے بھی پڑھنی ہے لیکن وقت پہ پڑھیں گے۔ اب جب فجر کے طلوع کے قریب ترین جو وقت تھا دونوں صحابی اٹھے، تہجد کی نماز ادا کی۔ اب یہ مہمان صحابی میزبان صحابی کو درس دے رہا ہے، لیکچر دے رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے۔ اس نے کہا ان لی جسدی کا علیک حق ولی زوجی کا علیک حق ولی ذریتی کا علیک حق ولی ضعیفی کا علیک حق۔ اوے اللہ کے بندے تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے،
تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری اولاد کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ ان کے حقوق کو کون ادا کرے گا؟ نصیحت کی نا، ادھر فجر کی اذان ہوئی، دونوں صحابی اٹھ کر مسجد نبوی میں جاتے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد یہ جو میزبان صحابی ہیں انہوں نے شکایت لگائی محبوب سے اس صحابی کی کہ میں رات اٹھا 2 مرتبہ، اس نے مجھے کہا لیٹ جاؤ، اور جب تیسری مرتبہ اٹھا ہے تو نصیحت کی ہے کہ تیرے جسم کا حق ہے، تیری آنکھوں کا تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی حق ہے، مہمانوں کا بھی حق ہے۔ اور بھائیو دین اسلام کامل اکمل دین ہے۔ میں نمازی ہوں، اگر مجھے بیوی کے حقوق کا نہیں پتا، اللہ کی قسم یہ مکمل اسلام نہیں ہے۔ اگر میں پکا عبادت گزار ہوں، مجھے اولاد کے حقوق کا نہیں پتا، اللہ کو ضرورت نہیں تیری ایسی عبادت کی۔ آپ نے کہا سادہ کا ہادہ، اس نے جو بھی تجھے کہا ہے حق کا ہے، سچ کا ہے۔ صرف دین نماز روزے کا نام نہیں ہے، بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں، رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، دوستوں کے بھی حقوق ہیں، مہمانوں کے بھی حقوق ہیں، گھر کے اندر دیگر جو افراد ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں۔ بھائیو جو بات کرنا چاہتا ہوں، خدا را مکمل دین کو اپنائے، مکمل دین پہ عمل کرے، مکمل اسلام کو فالو کرے۔ عبادات بھی ضروری ہیں۔ ایک بندے کا عقیدہ ہی صحیح نہیں، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ حج نہیں کرتا، وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، اللہ کی قسم جتنا بھی سچ بول لے، جتنا بھی حلال کھا لے، اللہ کے ہاں نجات نہیں ہے۔ کیوں؟ محمد، ذرا درود پڑھ لیں محمد صلی اللہ، ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں۔ ماشاءاللہ نوجوان بھائیوں کی بہار لگی ہے، ذرا درود ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں۔ اللہ آپ کو بہت زیادہ برکتیں دیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے آج ماشاءاللہ 100 مرتبہ درود پڑھا ہے۔ 1 2 3 4 5 6 افراد ہیں یار، بہت زیادہ ہیں، کم لوگوں نے پڑھا ہے۔ سب کو محبت ہے نا اپنے نبی سے؟ کس کس کو محبت ہے؟ سب کو ہے، سچی کہ ہمیں تو یار وہ محبت کیسی ہے جس محبت میں سچے نبی پہ درود نہیں ہے؟ آئندہ پڑھیں گے سبھی، آئندہ ملاقات ہوگی تو سب کے ہاتھ کھڑے ہوں گے نا جی۔ اللہ آپ کے چہروں کو ہمیشہ ہی روشن رکھے۔ آپ درود بڑھاتے جائیں، اللہ آپ پہ برکتیں بڑھاتا جائے گا۔ آپ درود میں بڑھتے جائیں، اللہ رحمتیں بڑھاتا جائے گا۔ اللہ اپنے فضل کا نزول ہی فرماتا جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ۔ صحابہ سب سے پہلے میدان محشر میں اللہ نے نماز کا پوچھنا ہے، اور تاجر بھائیو سب سے پہلے اللہ نماز کا پوچھیں گے۔ مال دولت کی فکر بڑی تھی، مؤذن کہتا تھا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، تیری دکان سے بڑا ہے، ان یورو پاؤنڈ سے، پیسوں سے، درم و دینار سے، سونا چاندی سے بڑا ہے، اوے اللہ بڑا ہے۔ اللہ کہتے تجھے آوازیں آتی رہی، تو نے آواز کو ترجیح نہیں دی، لبیک نہیں کہا۔ سب سے پہلا سوال ہی ہونا ہے، اللہ پوچھیں گے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ بھائیو سب چیزیں بعد میں ہیں، عبادات بھی ضروری ہیں، معاملات صحیح کرنے بھی ضروری ہیں۔ خدا را عبادات والے مومن بنے، معاملات والے مومن بنے۔ سچے نبی کی حدیث ہے، آپ نے زندگی پر نمازیں پڑھی ہیں، مجھے کوئی صحابی بے نمازی نظر نہیں آتا۔ یقین جاننے کوئی اللہ کا ولی دکھائے جو ہو اللہ کا ولی اور ہو بے نماز۔ اس سے بڑی بات کرتا ہوں، مجھے کسی مذہب کی کوئی بات دکھاؤ جس مذہب میں اللہ نے نماز نہ رکھی ہو۔ ہر مذہب میں نماز ہے۔ اس سے بڑی بات کرتا ہوں، ہاں ضرورت پڑے اللہ حج معاف کر دیتا ہے، اگر طاقت نہیں ہے روزہ بھی معاف ہو جاتا ہے، اگر طاقت نہیں ہے اللہ زکوٰۃ بھی معاف کر دیتا ہے۔ ایک عبادت ہے جسے نماز کہتے ہیں۔ جنگ لگی ہو دشمن کے ساتھ، تلوار چلتی ہو، قتل و غارت ہوتی ہو، جہاد کا میدان سجا ہو، میرا رب قرآن میں کہتا ہے مجاہدین کی جماعت لڑ رہے ہونا میرے لیے سب اچھا ہے، لیکن میدان جنگ میں بھی نماز کی معافی، جنگ میں بھی معافی، سانس چل رہا ہے نماز کی معافی۔ ہم کیوں نہیں پڑھتے؟
کیا یہ ساری دکانیں غیر مسلموں کی، یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کی ہیں؟ کتنے نمازی ہیں جو مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ مومن اور کافر میں تو فرق ہی نماز کر رہی ہے۔ اور بھائیو خدا کا واسطہ تم تاجر ہو اور رزق رب نے دینا ہے، رب کو ناراض کر کے رزق ڈھونڈ رہے ہو، اس کو ناراض کر کے رزق میں برکت چاہ رہے ہو۔ قرآن کی آیت پڑھے سورہ نور میں، کُلٌ قد علیم صلاتہ و تسبیحہ، میرا اللہ کہتا ہے لوگوں، کائنات کی ہر چیز نماز پڑھتی ہے، جاندار بھی بے جان بھی، میں کیوں نہ کہوں کتے خنزیر جانور چرند پرند کیڑے مکوڑے، رب کہتا ہے ہر چیز نمازی ہے، صرف ایک انسان ہے جو بے نمازی ہے۔ اللہ کی قسم یہ قرآن کی آیت ہے، کُلٌ قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق اپنی نماز کے طریقے کو جانتی ہے، لیکن رب کہتا ہے اہل ایمان و انسان تجھے سمجھ نہیں آتی وہ نماز پڑھ کیسے رہی ہے، لیکن پڑھ رہی ہے۔ ہر مخلوق نماز پڑھ رہی ہے، اور جب انسان مسلمان ہو کے نماز نہ پڑھے تو اس کی ویلیو کیا رہ جاتی؟ بھائیو خدا کا واسطہ ہے، اللہ سے وعدہ کریں نماز نہیں چھوڑیں، اللہ سے وعدہ کریں پڑھیں گے۔ اللہ کی قسم ہے ہاتھ جوڑتا ہوں، پالنے والے رب کی قسم ہے نماز کے بغیر گزارا ہی نہیں، کوئی گزارا نہیں۔ حج سال بعد ہے، زکوٰۃ سال بعد ہے، روزے سال بعد ہے، کلمے کا تعلق توحید کا تعلق دل سے ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جو شو کرے گا، واضح کرے گا کہ تو سچے نبی کا سچا امتی ہے؟ وہ تیری مسجد میں جانے کی حاضری ہے جس سے لوگ رزلٹ نکالیں گے، یہ سچے نبی کا پیروکار ہے، یہ اللہ کے حکموں پہ عمل کرنے والا ہے، یہ یہودی عیسائی ہندو نہیں ہے، یہ تو مسلمان مومن ہے جو اللہ کے گھر میں جا رہا ہے نماز کی پابندی کرنے کے لیے۔ اللہ کی قسم عزم کر لے، یقین کر لے، حالات جیسے بھی ہو، جو بھی ماحول ہو، انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ سے وعدہ ہے نا، قیامت والے دن پتہ کیا ہونا ہے؟ اللہ جہنم، اللہ سب کوئی درگزر فرما کے جنتی بنا دے۔ اللہ تیرے دین کے لیے بیٹھے ہیں میرے اللہ، تو اپنا فضل کر کے نا، تیری شان رحیمی بڑی بلند ہے، تو نے کچھ لوگوں کو بغیر حساب ہی جنت دینی ہے، اللہ تو ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے، اللہ ان میں شامل فرما دے۔ اللہ دفتر چیک کروانے کے مقابل نہیں ہے، جو ڈائریاں ہم لکھوا رہے ہیں نا روزانہ کی، اللہ وہ ڈائریاں کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ میرے خفیہ پوشیدہ اعمال جو اوپر جا رہے ہیں، میری زبان جو لینگویج اوپر جا رہی، میرے جو عمل اوپر جا رہے ہیں، اللہ وہ تو دیکھنے کے قابل نہیں۔ شہنشاہ کمزور بڑے ہیں، تو رحیم کریم ہے، تیرے یہ بندے تاجر ہیں، کاروباری ہیں، اللہ یہ سب عزم کر رہے ہیں نماز پڑھنے کا، تو رحم فرما دے، کرم کر کے سابقہ زندگی کے گناہ معاف کر دے، اور آئندہ کے لیے ہمیں پکا نمازی بنا دے، اللہ پکا نمازی بنا دے۔ جنتی جنت میں چلے گئے، جنمی جنت میں، مین بازار شیخو پورے کے لوگ بھی ہوں گے جنتی جنت میں، اور کچھ جہنم میں۔ تو جنتی جو ہے نا وہ کہیں گے یا اللہ وہ مین بازار میں ہمارے بھائی تھے، دوست تھے، ہمسائے تھے ہمارے، شیخو پورا میں میرا کلیگ تھا، میں بھی دفتر میں کام کرتا، وہ بھی میرا دوست تھا، کزن تھا۔ اور بھائیو قرآن کی آیت ہے، میری بات نہیں ہے، فی جنات یتساءلون، کاش اللہ مجھے وہ الفاظ کہنے کی توفیق دے دے جو تیرے دل میں اتر جائے، اور ایسا گھر کر جائے تو پکا نمازی بن جائے، تو اللہ کے در میں جا کر سجدہ کرنے والا بن جائے۔ یقین جان رب قبول نہیں کرتا جو نمازی نہ ہو، اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا جو نمازی نہ ہو۔ نماز بنیاد ہے، لازمی سوال ہے، پہلا سٹیپ ہے۔ روزہ قبول اس کا ہے جو نمازی ہے، زکوٰۃ قبول اس کی ہے جو نمازی ہے، اگر نمازی نہیں ہے تو دیگر عمل کس کھاتے کے؟ میرے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ یا اللہ مجھے ہمیں وہ دوست دکھائیں ہمارے، اللہ وہاں پہ گفتگو ٹیلی فونک خطاب ہو جائے گا، گفتگو ہو جائے گی، کیونکہ جنتی تو جہنم میں جا نہیں سکتے۔
تو پہلے موبائل سے پہلے تو یہ بات سمجھانا ہوتی تھی یار کیسے بات ہوگی، اب موبائل نے تو بڑی آسانی کر دی ہے، بندہ میلوں ہزاروں میل دور ہوتا ہے تو باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ جنت سے جہنمیوں کی بات کیوں نہیں کروا سکتا؟ اللہ قادر ہے، اللہ کروائیں گے۔ وہ جنتی جنت میں بیٹھ کے پوچھ رہے ہیں ما سالککم فی سقر، اس جہنم میں پیپ ہے، اس میں خون ہے، آگ اس کی دہک رہی ہے، چمڑوں کو جلاتی جا رہی ہے، اس کی عذاب کی شدت اس قدر زیادہ ہے، اللہ کی قسم دن میں 70 مرتبہ چمڑا جلے گا، پھر اللہ بنائیں گے، اللہ پینے کے لیے ان کو پیپ دیں گے، یقین جانے یتجرعہ، اللہ کہتا ہے پیپ کا گھونٹ، قرآن کی آیت ہے نا، پیپ کا گھونٹ لگائیں گے، جسم ان کا سارا انتڑیاں گھل کے باہر نکل جائیں گی۔ یہ جہنم میں پڑا، پتہ کون ہے؟ جنتی اس کو پوچھ رہا ہے ما سالککم فی سقر، کیسے آئے ہو، کیوں آئے ہو جہنم میں، کیا ہوا، کرتے کیا تھے؟ اس نے کیا کہا ہے؟ وہ کہتا قالو لم نک من المصلین، ایک ہی بات ہے، مؤذن اذان دیتا تھا، تم دکان سے اٹھ کر نمازیں پڑھنے چلے جاتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، آج اللہ نے ہمیں جہنم میں پھینک دیا۔ بھائیو خدا کا واسطہ ہے، اور میرے ننھے بھائیو، میرے بیٹوں، پیارے دوستوں، بزرگوں، اللہ کی قسم نمازی پکے بن جاؤ، انشاءاللہ پڑھیں گے نا سارے، اللہ آپ کو برکتیں دے۔ ہر دکان پہ 4 5 افراد ہیں یار، 2 3 بندے پہلے پڑھائیں، 2 3 بندے بعد میں جا کے پڑھ جائیں، یہ اللہ اگر کامل یقین اور ایمان دے دے تو دکان بند ہو جائے تو پورے بازار میں ہی پیغام پہنچ جائے یار یہ تاجر ہے اور نماز پڑھنے گیا ہے، اللہ آپ کی وجہ سے کسی اور کو بھی توفیق دے۔ مکے والے کتنے اسودہ حال ہیں، مدینے والوں پہ کتنی برکتیں، اللہ تجھے مکے بھی لے جائے اور مدینے بھی لے جائے اور جلدی جلدی اللہ لے جائے۔ یہاں پہ پچھلے دنوں ہم گئے حاجی یاسین صاحب بھی ماشاءاللہ ساتھ تھے، تو ایک ہمارے پاس جولر بھائی تھے، وہ بھی ساتھ تھے، وہ کہتے آفا جی سونا سارا ہی پیا ہے تے شٹل بھی نہیں مارے، کوئی دکان بھی بند نہیں کیتی تے سارے ہی ٹر پہ نماز پڑھن، سارا ہی، اللہ ان کے مال کی حفاظت نہیں کر رہا، اللہ ان کو مالوں میں برکت نہیں دے رہا، اللہ کی قسم برکت نماز کی ہے۔ آج ہم اللہ سے وعدہ کریں گے انشاءاللہ، یا اللہ جو پیچھے گزری ہے نا تم معاف کر دے ہمیں، ہم تجھ سے سچی توبہ کرتے ہیں، تم معاف کر دے۔ یقین جانو آپ یہاں پہ بیٹھ کے ہی نا عزم کر لو یا اللہ پیچھے کی معافی دے دے، ابھی بس دل میں یہ خیال پیدا کر اللہ پچھلے کی معافی دے دے، میرا رب تجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، یقین جان اس کی محبت اتنی ہے، وہ قرآن میں پتہ کیا اعلان کرتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ کہتا ہے دل میں ندامت پیدا کر لے اور آئندہ نیکیوں کا عزم کر لے، تیری زندگی کے سارے گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک حدیث سنا کے بات ختم کرنی ہے، عبادات بھی چاہیے اور معاملات بھی۔ دکھ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب نمازی ہوتا ہے اور کاروبار سود پہ کر رہا ہوتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، دکان پہ بیٹھ کے قسم اٹھا کے جھوٹ بول کے 5 10 100 200 1000 2000 کے نفع کے لیے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر رہا ہے، دھوکہ دے کے بات چھپا کر اپنا مال فروخت کر رہا ہے۔ اور پیارے بھائیو خدا را دین مکمل اختیار کرے، ایک حدیث سنے اور بات ختم کرتے، دونوں ہی ضروری ہیں، دونوں ہی ضروری۔ اگر عبادات نہ ہوئیں معاملات فائدہ نہیں دیں گے، اور اگر عبادات ہوئیں معاملات سیدھے نہ ہوئے پھر بھی نجات نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے محمد، یار برکت کے لیے ذرا درود پڑھیں، اللہ آپ کے چہروں کو ہمیشہ روشن رکھے، ذرا درود پڑھیں پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ایک دن صحابہ سے کہا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، حدیثیں ہوتی بڑی پیاری ہیں، میرے سچے نبی کی زبان اقدس سے جو موتی نکلا ہے نا وہ بڑا ہی بیوٹیفل ہے، وہ بڑا ہی پیارا ہے، لیکن حدیثوں میں سے یہ حدیث اپنے آپ کو پرکھیں، خدا را اپنی اصلاح کر لیں۔ میں سب سے پہلے میں طلبگار ہوں یا اللہ، اگر میرے اندر کوئی کوتاہی ہے تو دور فرما۔
فرما دے، اور جہاں تک یہ بات پہنچے یا اللہ جس میں اگر کوئی کوتاہی ہے تو دور فرما دے۔ سچے نبی ایک دن تشریف فرما تھے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے کہا تدرون مل مفلس، قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع لہ، قال المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فأخذ من حسناته۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، آپ ایک دن صحابہ میں موجود تھے۔ صحابہ جانتے ہو غریب کسے کہتے ہیں، مفلس کسے کہتے ہیں؟ یہاں پہ آپ کسی سے پوچھیں نا تاجر سے یار غریب کون ہے، مفلس کون ہے، وہ کہے گا یار مین بازار میں جس کی دکان نہیں نا وہ مفلس آدمی ہے، جس کا اپنا کاروبار نہیں وہ مفلس آدمی ہے، جس کا گھر کا گزارا نہیں ہو رہا وہ مفلس آدمی ہے، جس کا بینک بیلنس نہیں ہے وہ مفلس آدمی ہے۔ صحابی نے بھی یہی کہا محبوب ہمارے علم میں تو یہی ہے کہ مفلس وہ ہے من لا درہم لہ، جس کے پاس پیسے نہیں، ولا متاع لہ، یا دنیا کا کوئی ساز و سامان نہیں، وہ بندہ مفلس ہے۔ آپ فرماتے نہیں سمجھے تم، میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے، اگر یہ مفلسی ہوتی نا تو میرے سچے نبی کے گھر میں نا 2 مہینے چولہا نہیں جلا۔ مہاجی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ مزکیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ 2 مہینے بیت جاتے تھے، چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، گھر کی غربت کا یہ حال تھا۔ اور اگر صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، وہ صحابہ صفا والے جن کے اپنے گھر ہے ہی نہیں، وہ صفا کا چبوترا کوئی ایسے تو نہیں بنا، میرے سچے نبی کی زندگی میں ہے، وہاں پہ صحابہ رہتے تھے، پھٹے پرانے ان کے لباس ہوتے تھے لیکن ایمان ان کا بڑا پختہ ہوتا تھا۔ بھائیو معلوم ہوتا ہے یہ مفلسی نہیں ہے۔ اور ایک اور پتے کی بات کروں، غریب ہونا عیب نہیں ہے، غریب ہونا عیب، حرام کھانا عیب ہے، غریب ہونا جھونپڑی میں رہنا عیب نہیں ہے، سود والی لینڈ کروزر پہ بیٹھنا عیب ہے، لوگوں کے پسینوں کو چونس کر ان کے مالوں پہ قبضے کر کے کوٹھیاں بنگلے بنانا عیب ہے، غربت عیب نہیں ہے۔ آپ نے کہا صحابہ تم نہیں سمجھے، میری امت کا مفلس کون ہے؟ یاتی یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے پاس آئے گا۔ اور سننا میرے بھائیو، یہ نمازیوں کے لیے حدیث ہے، روزے داروں کے لیے حدیث ہے، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے حدیث ہے، تینوں ہی لفظ ہے نا حدیث میں، یہ میجر عبادت ہے بڑی۔ اب جو بندہ نمازی ہے وہ ذکر بھی تو کر رہا ہے نا، جو زکوٰۃ دے رہا ہے معلوم ہوتا ہے دیگر نیکیاں بھی کر رہا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نیکیوں کا ذکر کیا ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند نمازیں، روزے اور زکوٰۃ ہوگی۔ وہ آئے گا قریب سے ایک بندہ آ جائے گا، یا اللہ قد شتم ھذا، اس نے مجھے گالی نکالی تھی، گالی دی۔ اللہ کہتے ہیں چاہتا کیا ہے؟ اللہ بدلہ چاہیے، فرشتوں اس کو بدلہ دلاؤ نا ذرا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پیسے نہیں، کوئی درم و دینار سونا چاندی نہیں، بدلہ کیسے؟ فرمایا اس کی نیکیاں پکڑ کے اس کو دو، سردی کی راتوں میں جو فجر پڑھتا رہا ہے نا، تہجد پڑھتا رہا ہے بڑے مشکل سے، وہ نیکیاں دو اس کو، جس کو اس نے گالی دی تھی دو اس کو۔ یہاں پہ بڑے گھمنڈ میں، اپنے سیاسی قد کاٹھ میں اور اپنی کوٹھی بنگلیوں کے مہن میں اور اپنی ذات برادری کے مہن پہ چھوٹوں کو گالیاں دے رہا ہے، ان کو لعن طعن کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ نمازی روزے دار ہے، اس کی بخشش نہیں ہو رہی، اور جو بے نمازی ہوگا اس کا حال کیسا ہوگا؟ اللہ اس نے گالی دی تھی مجھے، جبریل اس کا بدلہ دو، نیکیاں پکڑ کے نہ اس کو دے دیں گے۔ ایک اور پیچھے کھڑا ہے، وہ آگے۔ بھائیو گالیوں سے بچ جائے خدا را۔ ایک صحابی کے سامنے آپ نے حدیث بیان کی، دوسرے صحابی نے، اس نے کہا سچے نبی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے گالی کو حرام قرار دیا ہے اور سچے نبی کی زندگی کو اللہ نے گالی سے محفوظ رکھا ہے۔
آپ نے زندگی بھر زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالا۔ صحابی کہتے بھی جب سے میں نے سچے نبی کی اس حدیث کو سنا ہے، بقیہ میری جتنی بھی زندگی تھی، ساری زندگی میں نے کبھی گالی نہیں نکالی۔ ایسے بن جائیں، ایسے بن جائیں، انشاءاللہ نہیں نہ گالی دیں گے۔ آج کے بعد تقیہ کلام ہے نا، اس نے کہا رہی وہ پنجابی گالاں بڑیاں کٹ دے نے، تو انہیں گال کٹ کے آکھیا تینوں کنے آکھیا ہوئے؟ یہ ہمارا ایک سسٹم بنا پڑا نا، عموماً لوگوں کا مزاج ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ نمازیں جا رہی ہیں، حج جا رہا ہے، زکوٰۃ جا رہی، روزے کس کے؟ جو گالیاں دینے والا ہے۔ دوسرا بندہ آ گیا وقذف ھذا، اللہ اس نے میرے اوپر الزام لگایا تھا، تہمت، چوری میں نے کی نہیں تھی، اس نے چوری کا الزام لگا دیا۔ یا اللہ میں زانی نہیں تھا، اس نے مجھے زانی بنا دیا ہے۔ اللہ اس نے میرے اوپر نہ تہمت لگائی تھی ناجائز، بدلہ دو بھی اس کو، نیکیاں پکڑ کے اس کو دے دیں۔ وہ بھی لے کے چلا گیا۔ ابھی لائن تو بڑی لمبی لگی ہے، شیخو پورا کی لمبی لائن لگی ہے، برادری سے لوگ ہیں، محلے دار ہیں، تاجر ہمسائے ہیں، سب کی لائن لگی ہے۔ صحیح البخاری کی سچے نبی کی پیاری حدیث ہے، تیسرا بندہ آگے آئے گا، اللہ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، یہ میرا مال کھا گیا تھا۔ اسی سمجھنے بھی بندہ فلانا بڑا ہی تیز تراز ہے، بھی انہیں وہ دے بھی مار لے تے وہ دے بھی مار لے، اللہ کی قسم جہنم خرید رہا ہے۔ ایک آدمی فوت ہوا، لوگوں نے کہا وہ تو جنتی ہے، اور میں ایسے آبر نہیں، اس نے ایک چادر چوری کی تھی، وہ چادر اللہ نے جہنم کی بنا کر اس کے اوپر دے دی ہے۔ یہ چادر پڑی ہے، کیا ویلیو؟ 500۔ خدا کا واسطہ ہے، اپنے لین دین کے معاملے سیدھے کر لو۔ تھوڑا سا تعلق بھی لے جاندے نہیں تے لے، یہ زیب دیتا ہے تجھے، تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے جو قتل کرنے آ رہے میرے نبی میرے علی کو کہہ رہے علی امانتیں واپس کر کے پھر مدینے آنا۔ یہ سیرت تیرے میرے سچے نبی کی ہے۔ کیسے مجھے رات کو نیند آ جاتی ہے لوگوں کے پیسوں پہ قبضہ کر کے؟ ادھار لیتا ہی اس نیت سے ہے، واپس نہیں دینے۔ کل کو بہنوں نے گرے بان نہیں پکڑا ہوگا، اللہ یہ ہمارا حصہ کھا گیا تھا۔ بیٹیاں کیا کہیں گی؟ اللہ باپ نمازی تھا، سب کچھ تھا، ہمارا حصہ دے گیا بیٹوں کو۔ اللہ کی قسم ڈر جا اس دن سے۔ اکل مال ھذا مطلق بات ہے نا، جس نے بھی مال کھایا، جس نے بھی، وہ آئے گا عدالت میں اللہ کی۔ اپنا دامن پکیسا کر، کوئی تجھ پہ انگلی نہ اٹھائے، اس نے میرا 1 روپیہ بھی دینا۔ ایسی پکیزہ زندگی بنا۔ اکلا مالا، یا اللہ میرا مال کھا گیا تھا، میرے پلاٹ پہ قبضہ، میری دکان پہ قبضہ، میرے مال پہ قبضہ، میرے حصے پہ قبضہ، پیسے ادھار لے کے نہیں دیے، معاملات میں خرابی ہے، پہلا کھا گیا۔ اللہ ہی اللہ، اللہ کہیں گے اس کو بھی نیکیاں دو، اس کو بھی دے دی۔ ایک اور بندہ آ گیا، اس نے کہا یا اللہ سفک دم ھذا، اس نے مجھے قتل کیا تھا، قتل کیا تھا، خون میرا اس نے بہایا تھا۔ کتنا سستا قتل ہے آج مسلمان کا۔ وہ خون ہے جس کے بارے میں سیدنا عمر بن خطاب کہتے تھے کعبہ تیری بڑی عزت ہے، لیکن ایک مسلمان کے خون سے بڑھ کر تیری بھی قدر نہیں۔ اتنی ویلیو ہے مسلمان کی خون کی، جو آج گاجر مولیوں کی طرح بہتا جا رہا ہے۔ اللہ اس نے قتل کیا تھا، خون بہایا، اللہ کہتے ہیں اس کو بھی نیکیاں دو۔ وَضَرَبَ ھَذَا، اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اللہ کہتے ہیں اس کو بھی نیکیاں دو۔ نیکیاں ختم ہو گئی، نمازیں ختم، زکوٰۃ ختم، روزے ختم۔ اب کیا بھائی، بندے تو پیچھے بڑے کھڑے، لائن لمبی لگی ہے، یا اللہ اب کیا کریں؟ نیکیاں ختم ہو گئی ہیں اس کی، بندے پیچھے بڑے ہی کھڑے ہیں۔ فرمایا ان کے گناہ پکڑو اور اس کے اوپر ڈالتے جاؤ۔ مفلس سچے نبی کی امت کا بھائیو، نمازیں پڑھنی بڑی مشکل ہے، ان کی حفاظتیں فرما لو، بڑی مشکل ہے۔ حج کرنا کوئی آسان ہے؟ زکوٰۃ دینی کوئی آسان ہے؟ دل کو روگ پڑتا ہے جب بندہ لاکھوں روپیہ نکالتا ہے، کوئی آسان تو نہیں ہے۔ اور قیامت والے دن معاملات کی خرابی کی وجہ سے سب کچھ ضائع ہی ہو گیا، سب کچھ ضائع۔ ان کے گناہ اللہ کہتا پکڑ کے اس پہ ڈالو۔ فرمایا جیسے پہلے اس کی نیکیوں کے انبار تھے،
اب اس کے گناہوں کے انبار ہوں گے، پھر اللہ کہیں گے ثم تریھا فی النار، میرے فرشتوں اس کو گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر لو۔ بھائیو خدا را آپ تاجر ہیں، لین دین کے معاملات بھی چلتے ہیں، ساری معاملہ چلتے ہیں، اپنا اخلاق کردار بہتر کر لیں۔ صرف نمازیں صرف کافی نہیں ہیں، اور اگر نمازیں نہ ہوئیں باقی سب کچھ ہوا تو وہ بھی کافی نہیں ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ وہ اسلام جس میں بندہ پورے کا پورا داخل ہو، پکے سچے نمازی بھی بن جائے اور سچے نبی جیسا اخلاق اور کردار بھی اپنائے۔ انشاءاللہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے پیسے گنیں گے نا، پیسے سارا دن پیسے گنے، بس نماز کے وقت نماز پڑھ رہے ہیں، شریعت کے مطابق تجارت کریں، پھر پتہ کیا ہوگا؟ التاجر الصدوق، فرمایا جو سچا تاجر ہے نا، جہاں پہ قیامت کے دن نبی ہوں گے اللہ وہاں پہ ان کو جمع کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نمازی بن جائیں، شریعت کے مطابق تجارت کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا ہے جو باتیں ہوئی ہیں درد دل سے ہوئی ہیں، اللہ سب سے پہلے اگر کوئی کوتاہی ہے تو اللہ مجھے عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ میرے جتنے بھائی ماشاءاللہ یہاں پہ سینکڑوں افراد کھڑے ہیں، اللہ کسی میں کوئی کوتاہی ہے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ یا اللہ جی یاسین صاحب اور ان کے بیٹے، انہوں نے کاروبار کا آغاز کیا ہے اور آغاز بھی بڑا پیارا کیا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں سنی سنائی ہیں، اللہ تو قبول فرما لے، اللہ اس عمل کو تو قبول فرما لے، اور ہمارے بھائیوں کی اس دکان میں کاروبار میں برکت پیدا کر دے، یا اللہ برکت پیدا کر دے، اللہ تو برکت پیدا کر دے، اللہ تیری ذات بڑی برکت والی ہے، اللہ تو برکت والا ہے، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ تو بڑی برکت والا ہے، ساری برکتیں تیری طرف سے ہے، اللہ ہمیں برکتیں عطا کر دے، اللہ کاروبار میں برکتیں دے دے، ہمیں روزی برکت والی چاہیے، اللہ پرافٹ وہ چاہیے جس میں برکت ہو، سب کو برکت والا رزق عطا فرما، جتنے تاجر بھائی بیٹھے ہیں ملازمین ہیں سب کی روزی میں برکت پیدا کر، اللہ سب کی روزی میں معاش میں پیسوں میں برکت پیدا کر دے۔ مہنگائی بڑی زیادہ ہے، حالات بڑے گمبھیر اور مشکل ہے، اللہ اپنی رحمت سے تم مددگار بن جا، اللہ کاروباری حالات ویسے ہی بڑے ڈسٹرب ہیں، کوئی ٹیکسیز ہیں، کوئی دیگر معاملات ایسے ہیں، کوئی مہنگائی ہے، ایسے معاملات بنے ہیں، پر یا اللہ ہمیں تیری ذات پہ یقین اور توکل اور بھروسہ ہے، اللہ تو ہمارا رب ہے، علیہ کا توکلنا، ہمارا بھروسہ تجھ پہ ہے، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے، اللہ تو ہمارا مددگار بن جا، اللہ سب کا مددگار بن جا، اللہ سب کا مددگار بن جا، اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ کوئی میرا بھائی تاجر ہو مقروض ہو اللہ اس کے قرضے دور کر، اللہ قرضے دور کر دے، اللہ ایک روپیہ بھی قرضہ جسم پہ نہ ہو اللہ قرضے دور کر دے، اللہ قرضوں سے پاک موت نصیب فرمانا، اللہ شہید بھی مقروض ہو تو آپ اس کو معاف نہیں کرتے، اللہ جو مقروض ہیں قرضے ان کے دور کر دے، مددگار بن جا، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے تم مدد فرما دے، سبھی تیرے در کے سوالی ہیں، سبھی شہنشاہ سبھی تیرے در کے سوالی ہیں، اللہ اللہ ہماری غربتیں دور کر دے، مفلسیاں دور کر دے، اپنی رحمت سے غنی کر دے، بے پرواہ کر دے، کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے۔ حاجی یاسین صاحب کا بیٹا ہے مجاہد بھائی، ڈائلسس ہو رہے ہیں ہمارے بھائی کے، نوجوان ہیں، جوانی میں یہ پریشانی بن گئی ہے، اللہ اپنے فضل سے صحت یاب کر دے، اللہ تیرے گھر میں کوئی کمی نہیں اور ہمیں نا امیدی بھی نہیں، اللہ تو صحت یاب کر دے، شفا یاب کر دے،
شفا یاب کر جائے۔ حاجی عباس صاحب ہیں قباء مسجد سے بائی پاس اپریٹ ان کا ہوا ہے، اللہ ان کو بھی مکمل صحت دے، شفا دے دے۔ حاجی جمیل صاحب ان کا پچھلے دنوں اپریٹ ہوا، اللہ ان کو بھی مکمل صحت دے۔ اور بھی جتنے بیٹھے ہیں یا اللہ جن کا پتہ ہے نہیں پتہ، جنہوں نے کہا ہے جنہوں نے نہیں کہا، سب مریضوں کو شفا دے، سب کو شفا دے دے، سب کو صحت دے دے۔ خالد بھائی، راشد بھائی، فیصل بھائی، عابد بھائی، ان کے والد صاحب، اللہ ان کو مکمل عافیت عطا فرمائے۔ اللہ جتنے بھی بیٹے بیٹیاں بیمار ہیں صحت یاب کر دے۔ اللہ کسی کو بھی اولاد کی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا۔ اللہ ہم کمزور بڑے ہیں، اللہ کسی کو بھی اولاد کی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا۔ اپنی رحمت سے اولادیں دی ہیں تو ان کو صحت اور ایمان والی زندگی نصیب فرما، فضل کر دے یا اللہ۔ جتنے بیٹھے جس دل میں جو تمنا پوری کر دے اللہ، سب کی جائز خواہشات پوری کر دے، رحمتیں کر دے، فضل کر دے، کرم کر دے۔ جو مانگا ہے میرا اللہ عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے ہی دے دے۔ اللہ تیرے گھر سے بڑے اداس ہیں شہنشاہ، تیرے گھر سے واقعی بڑے اداس ہیں، اللہ اداسی دور کر دے، ختم فرما دے۔ اللہ کوئی مدد فرما، اللہ کو ماحول بنا دے، مدد کر دے۔ اللہ اپنے گھر کی زیارت ہی نصیب کر دے، سچے نبی کی مسجد کی زیارت نصیب۔ اللہ اپنی رحمت سے حرمین کی زیارت نصیب۔ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، ہماری فوج کی حفاظت فرما۔ کافروں کو ذلیل و رسوا کر دے، مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما۔ نفرتیں ختم کر کے محبتیں پیدا کرنے کی توفیق عطا، فضل کرم فرما۔ بھائی ہیں، قریبی دوست ہیں، کاروباری معاملات میں پریشان ہیں، ڈسٹرب ہیں، اللہ تم مددگار بن جا، مددگار بن جا۔ اللہ یہ تو وہ جن کا پتہ ہے کوئی بھائی بتا دیتا ہے، جتنے بھی میرے بھائی بیٹھے ہیں نا سب کو روزیوں میں برکت دے دے، برکت دے دے، رحمتیں فرما دے۔ وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔